السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، سامعین کرام، کم سن نونہال بچوں اور کثیر تعداد میں موجود اور لائیو یہ پروگرام کو سننے والی عزت ماں میری ماں اور بہنوں، شنشین پر تشریف فرما عالی جناب محمد رحیم اللہ خان نیازی صاحب، سابق صدر نشین اردو اکیڈمی، سینئر قائد بھارت راشٹر سمیتی و چیئرمین نیازی فاؤنڈیشن انڈیا، جناب مولانا دستگیر پاشا قادری صاحب، سینئر BRS قائد، جناب سید ضیاء الدین صاحب، BRS قائد، جناب اسلم صاحب، جناب قاری عدنان اللہ خان صاحب، سبھی کا آج کے جلسے میں خیر مقدم ہے۔ پہلے تو میں آپ سبھی کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج کا یہ جلسہ کوئی انتخابی جلسہ نہیں ہے۔ آج لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوگی کہ انتخابی جلسہ ہے، لیکن یہ انتخابی جلسہ نہیں ہے۔ یہ جلسہ اس عظیم شخصیت کا ہے، اس عظیم رہنما کا ہے، اس عظیم ہستی کا ہے جنہوں نے ہندوستان کے لیے جنگ آزادی میں سب سے پہلے شہید ہونے والی شخصیت کوئی اگر تھی تو حضرت ٹیپو سلطان علیہ رحمہ۔ یہ جاننا ضروری ہے کہ تاریخ کے اوراق کے پنوں کو اگر الٹ کر دیکھیں تو ہم کو یہ معلوم ہوگا کہ تاریخ میں سب سے پہلے جنگ آزادی میں کوئی مسلمان حکمران نے جامِ شہادت نوش کیا، وہ بھی ہندوستان کے لیے، تو حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ اور یہ بات شروع کرنے سے پہلے میں سلام کرنا چاہوں گا علی جناب رحیم اللہ خان نیازی صاحب کو، ان کے جذبے کو، ان کے جنون کو، اس لیے کہ آج انتخابی مہم میں وہ بے انتہا سرگرم تھے۔ گجویل میں ریاست تلنگانہ کے چیف منسٹر وزیر اعلیٰ کے حلقے میں صبح سے جو ہے آپ مصروف تھے، اور ان کے حلقے میں آپ دن بھر ووٹوں کے لیے پد یاترا کر رہے تھے، اور اس کے بعد پریس کانفرنس کی، پبلک میٹنگز کیے، اس کے بعد سفر کو طے کرتے ہوئے تھکے ہارے حیدرآباد کو لوٹے۔ لوٹنے کے بعد میں نے کہا کہ آج کا جلسہ کل ہم پوسٹ پون کر لیں گے، کل میں تبدیل کر دیں گے آج کا جلسہ۔ تو نیازی صاحب نے کیا کہ میرے ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ نے اس ملک کے لیے جان شہادت پی لیا، اور آج میں ان کا جلسہ کرنے سے کترا رہا ہوں۔ ایسا نہیں ہو سکتا، صبح قیامت تک جب تک یہ دنیا فانی رہے گی ہم یہ جلسہ مناتے رہیں گے، کرتے رہیں گے۔ ٹیپو سلطان کا نام صبح قیامت تک رہے گا، اس لیے کہ انہوں نے سب سے پہلے جام شہادت پیا ہندوستان کی آزادی کے لیے۔ تو یہ جذبہ کہ مجھ کو وہ بھی یاد آ رہا ہے کہ مسلم قیادت نے جب شروعات کی اسی ریاست میں، تو تاریخ گواہ ہے کہ مسلم حکومت، مسلم قیادت جو آج بہت پائیدار ہے، مضبوط پاؤں کی آج ان کی جو قیادت ہے، وہ کسی وقت ان کے جلسوں میں تاریخ یہ بتاتی ہے کہ باپ تقریر کرتے تو بیٹا سنتا، اور بیٹا تقریر کرتا تو باپ سنتے۔ تو آج یہ عظیم شخصیت کے جلسے میں مجھ کو وہ یاد آ رہا۔ کیوں؟ کس لیے کہ آج اس پرآشوب دور میں ہم جی رہے ہیں، اور ماحول یہ بنا ہوا ہے کہ آپ دیکھیے، غور کریے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں کہ آج کے اس جلسے میں جو 273 ہمارے ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کی سالگرہ برتھ اینیورسری کا پروگرام،
تو ہم کیوں کرا رہے ہیں؟ بچے نونہال بیٹھے ہیں، اس ملک کا مستقبل یہاں بیٹھا ہے، تو ان کو بتانا چاہ رہا ہوں بیٹا کہ کیوں آج ہم یہ جلسہ کر رہے ہیں کہ ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ نے اس ملک کے لیے جان شہادت کو دیا، انگریزوں سے لڑے، جیلوں کی صحبتوں کو برداشت کیا، آپ نے اپنی زندگی کو لگا دیا، کسی کے بارے میں پرواہ نہیں کی، اپنے گھر کے بارے میں پرواہ نہیں کی، اپنے خاندان کے بارے میں پرواہ نہیں کی، اپنی اولاد کے بارے میں پرواہ نہیں کی۔ کیوں؟ کہ آپ کا مستقبل بہتر ہو، آپ کو اس ملک میں کبھی سر جھکا کر چلنا نہ پڑے، آپ کو اس ملک میں بہت ہی خوشحالی کے ساتھ سر اٹھاتے ہوئے پہلے نمبر کا شہری بنتے ہوئے آپ کو اس ملک میں زندگی گزارنے کے لیے، آپ کا مستقبل بہتر کرنے کے لیے انہوں نے شہید ہوئے۔ تو یہ آپ کو جاننا ضروری ہے کہ مولانا کے حضرت ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کی ایک طویل تاریخ ہے جو اس رات میں بیان نہیں ہو سکتی، رات صبح میں تبدیل ہو جائے گی، لیکن ان کی عظمت کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کی پیدائش 1750 میں دیونہلی کے علاقے میں ہوئی، کے مقام پر ہوئی، اور آپ کے والد جناب حیدر علی خان صاحب نے ان کی پرورش کی، اور محترم حیدر علی صاحب جو زیادہ تعلیم حاصل نہیں کیے ہوئے تھے، وہ چاہتے تھے کہ میرے بڑے فرزند زیادہ سے زیادہ تعلیمی یافتہ ہو، اور آگے حکومت جب چلائیں گے تو مسائل کو سمجھنے کے لیے، حکومت چلانے کے لیے آسانی ہو۔ تو ان کو پڑھنے کے لیے دوسرے ملک کو بھی بھیجا، اور بہترین جو ہے تعلیم کے زیور سے جو ہے ان کو آراستہ کروایا۔ وہ مراٹھی جانتے تھے، کنڈی جانتے تھے، اردو پہ بہت عبور تھا، ہندی کہتے تھے، اور کئی زبان جو ہے ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ جن کو وقفیت تھی ان زبانوں سے۔ اور تعلیم کی بات اگر کی جائے تو تلوار بازی میں مہارت تھی، نیزہ بازی میں مہارت تھی، گھوڑ سواری میں آپ کو مہارت تھی۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے ان کے والد یہ جانتے تھے کہ میرے بچے میں وہ سبھی خوبیاں ہیں، وہ سبھی جو ہے اس میں الحمدللہ فن ہے، ٹیلنٹ ہے، جو جا کر آگے ان ظالم انگریزوں کے خلاف حکومت چلانے میں ان کو کام آئیں گے۔ اور انگریزوں سے میں آپ کو یہ بات بتاؤں گا کہ ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کا نام جہاں آتا وہ انگریز کانپتے تھے اور دم دبا کر بھاگ جاتے تھے کہ جب ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کا نام سنتے۔ اور یہ سب فن کو حاصل کرنے کے بعد والد محترم کے ساتھ شانہ بشانہ کھاندے کو کھانا لگا کر جنگوں میں رہے، اور ہندوستان کی جنگوں کے لیے جو ہے والد کے ساتھ جنگوں میں جو ہے آپ رہے، اور کئی ہزاروں کی تعداد میں، سووں کی تعداد میں انگریزوں کے سر کو قلم کیا تاکہ ہندوستان کا مستقبل بہتر ہو اور ہندوستان پاک ہو جائے ان ظالم انگریزوں سے۔ تو اس کے لیے آپ نے انگریزوں کے خلاف مہم شروع کی، اور والد محترم کا انتقال ہوا، اور اس کے بعد تو یہ عالم ہو گیا تھا کہ انگریز کہنے لگے کہ اب ان کے والد ختم ہو گئے، ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کے والد گزر گئے، تو ٹیپو سلطان کو ہم ختم کر دیں گے اور ہندوستان پہ فتح حاصل کر لیں۔ تو عالم یہ ہوا کہ ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ والد کے انتقال کے بعد ایسے مضبوط ہوئے، ایسے فصیل کی طرح مضبوط ہوئے کہ انگریز جب بھی وہ میدان جنگ میں آتے تو پیچھے سے بھاگ جاتے، جب بھی میدان جنگ میں اعلان ہوتا تو کام جاتے، پیشاب کاری ہو جاتا اور بھاگ جاتے۔ اور یہ پورے میں جو ہے یہ بات عام ہو گئی کہ ہم حضرت ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ سے کھلم کھلا آمنے سامنے تو مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اگر ٹیپو سلطان کو اگر ختم کرنا ہے،
تو پیچھے سے ختم کرنا ہوگا، ان کے خلاف میں منافقوں کو پیدا کرنا ہوگا، ان کے خلاف میں غداروں کو پیدا کرنا ہوگا، ان کے خلاف میں ایسے ذلیل لوگوں کو پیدا کرنا ہوگا جو منافقت کر کے ٹیپو سلطان کو شہید کرنے میں ہمارا ساتھ دیں گے۔ یہ انگریز حکومتیں نے ڈیسائیڈ کیا اور منصوبہ بند طریقے سے پلاننگ کی، اور پھر یہ پلاننگ کے تحت ایک منافق، دو منافقوں کو پیدا کیا، میر جعفر میر صادق کو پیدا کیا، اور انہوں نے منافقت شروع کی، اور اس کے بعد آپ نے پھوٹ ڈالنا شروع کیا۔ پھوٹ ڈالنے کے بعد یہ منصوبہ بنایا کہ ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کو ختم کر دیں گے، نعوذ باللہ۔ تو اس کے بعد یہ ہوا کہ ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کی تلوار چوری کرنے کے لیے گئے، تو ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کی تلوار کی تاریخ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کی تلوار، ابھی ضیاء صاحب نے کہا کہ آکشن ہوئی میرے دور میں، تو وجے مالیا کنگ فشر کمپنیز کے جو اونر ہے انہوں نے ان کی تلوار کو لیا، اور یہ عالم تھا وہ تلوار کا کہ دو ہاتھوں سے اٹھا نہیں سکے، وہ تلوار کا جو ہے وزن تھا۔ تو آپ یہ اندازہ لگائیے ہمارے اسلاف کیسے تھے، ہمارا ماضی کیسا تھا، ہمارے حکمران کیسے تھے، ہمارے ہیروز کیسے تھے، ہمارے جید علی ندیم کیسے تھے، ہمارے شاعر کیسے تھے، ہمارے قائدین کیسے تھے، ہماری حکومتیں کیسی تھی، ہمارے رہبر کیسے تھے، کہ تلوار کو دو ہاتھ میں اٹھا نہیں سکے۔ تو ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کی طاقت کا، ان کے حوصلے کا اندازہ لگائیے کہ آج نوجوانوں کو کہوں گا کہ ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کی طاقت کی طرح اپنے میں طاقت کو پیدا کریے، اور وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ کیا نمازوں کی پابندی کریے، قرآن مجید کی تلاوت کریے، اور اللہ پر بھروسہ رکھیں اور ایمان کو مضبوط کریے، تو ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کی طاقت، آپ ان جیسی طاقت اپنے اندر لا سکتے ہیں۔ تو یہ اور ایک بات بھی کہوں گا نوجوانوں سے، نونہالوں سے، کمسن بچوں سے، کہ آج پکچر دیکھتے ہیں، موویز دیکھتے ہیں، آپ سنیما گھروں کو جاتے ہیں، یوٹیوب پر ہو یا کوئی آپ جو ہے چینلز پر موویز کو دیکھتے ہیں، ہیرو آتے ہیں، ایکشن کرتا ہے تو تھالی مارتے ہیں، ہیرو کے فین بن جاتے ہیں۔ ارے میرے بھائی، آپ جانیے کہ آپ کی اصلی ہیرو کون ہے؟ یہ ہے آپ کے اصلی ہیرو ٹیپو سلطان، آپ کے اصلی ہیرو ہے علامہ اقبال، آپ کے اصلی ہیرو ہے مولانا ابوالکلام آزاد، آپ کے اصلی ہیرو ہے سر سید علی خان، آپ کے اصلی ہیرو ہے خان عبدالغفار خان، آپ کے اصلی ہیرو ہے مہاتما گاندھی، آپ کے اصلی ہیرو ہے سبھاش چندر بوس، آپ کے اصلی ہیرو ہے بال گنگادھر تلک، آپ کے اصلی ہیرو ہے بھگت سنگھ، آپ کے اصلی ہیرو ہے۔ یہ سب آپ کے اصلی ہیرو ہیں جنہوں نے اپنی بہادری کے ساتھ، اپنے مضبوط ارادے کے ساتھ، اپنے حوصلے کے ساتھ، اپنے جنون کے ساتھ، اپنی دیوانگی کے ساتھ، اپنے عزم کے ساتھ ہندوستان کی تاریخ میں جھنڈے گاڑے۔ تو ویسا حوصلہ پیدا کریے، ویسی طاقت کو پیدا کریے، ان کے لیے تھالی ماریے، ان کو دیکھ کر مسکرائیے، تو اللہ بھی خوش ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اپنے ملک سے آپ وفاداری کریے۔ ملک کے لیے شہید ہو گئے، ان کو دیکھ کر آپ کو خوش ہونا ہے، ان کے جیسی بہادری لانا ہے، ان کے جیسا جو کام کیے وہ بھی جو ہے آپ کو کام کرنے کا آپ کو ارادہ رکھنا ہے۔ اور اپنی تقریر کو ختم کرتے ہوئے دو بات اور کہتے ہوئے جاؤں گا کہ اور اسلم صاحب نے کہا جو ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کی ریاست سے آئے ہیں کہ راکٹ ٹیکنالوجی کو ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ نے، بے شک کوئی اور رائے نہیں ہے اس میں کہ ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ راکٹ ٹیکنالوجی کے پائنیئر ہے۔ اے پی جے عبد الکلام میسائل مین نے کہا کہ اگر
کسی نے راکٹ ٹیکنالوجی شروع ایجاد کیا ہے، پہلی مرتبہ ہندوستان میں ٹیکنالوجی کو پوری دنیا میں راکٹ چاہے ہو ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ تھے، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا جس نے میزائل اور راکٹ ٹیکنالوجی کو شروع کیا۔ انگریز پریشان ہو جاتے تھے اور سمجھ نہیں پاتے تھے کون سے ہتھیاروں سے اور کون سی چیزیں ہم پر آ رہی ہے اور ہماری فوج جو ہے تڑپ رہی ہے، ایسا کون سے ہتھیار، ایسا کیسا ذہن ہے یہاں کے حکمران کا، سلطان میسور کا کیا ذہن ہے، یہ کون سا ہتھیار ہے جس سے ہم پر حملہ ہو رہا؟ پریشان ان کی ذہنی صلاحیت کا، ان کے ذہن کا اور ان کی دور اندیشی کا یہ عالم تھا کہ انگریز ریسرچ کرتے تھے یہ کون سا ویپن ہے، کون سا ہتھیار ہے، کون سا کیا چیز آ رہی ہے جو ہم پر پڑ رہی ہے اور بلاسٹ ہو رہا ہے۔ لندن کو ٹیکنالوجی ریسرچ کے لیے گئی ٹیپو سلطان کی، پھر وہاں سے پوری دنیا بھر میں پھیلی۔ دو بات کہتے ہوئے اور ختم کروں گا کہ ایک بار ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ جنگل کے راستے جا رہے تھے اپنے فرینچ دوست کے ساتھ، مشہور واقعہ ہے شیر میسور کا جس سے ان کو خطاب ملا۔ جا رہے تھے اپنے لوگوں کے ساتھ، قافلے کے ساتھ جا رہے تھے جس میں ان کے ایک فرینچ دوست بھی تھے۔ دیکھتے ہیں کہ شیر وہاں سے آ رہا ہے دوڑ کر حملہ کرنے کے لیے، تو کیا دیکھا پلٹ کر کہ سب بھاگ گئے اور شیر میسور ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کی طاقت کا، ان کے حوصلے کا یہ عالم تھا، ہمت کا یہ عالم تھا کہ شیر جیسے ہی چھلانگ مارا اس کے جبڑوں میں ہاتھ ڈال کر پکڑ کر اس کے جبڑوں کو پھاڑ کر شیر کو آلہ کر پھینک دیے۔ جب سے ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کو شیر میسور کا خطاب ملا، شیر کے جبڑوں میں ہاتھ ڈالنا، اس کی طاقت کا مقابلہ کرنا اور اس کو پھاڑ کر پھینکنا کے بچوں کا کھیل ہے۔ تو ایسے ہمارے ہیروؤں کی تاریخ ہے جس نے شیر کو پھاڑ دیا۔ ان کے جج بننا ہے تو ان کے سے شیر بنو۔ تو بات ختم کرتے ہوئے ایک چھوٹا سا ایک ہی منٹ کا واقعہ ہے، کیونکہ آپ کو رحیم اللہ خان نیازی صاحب کے بصیرت افروز خطاب کو سننا ہے، شیر میسور کی تفسیرات کو سننی ہے۔ ایک آخری واقعہ اور وہ آخری کلمات، وہ تاریخی جملہ جو شیر میسور کا جو سب سے زیادہ مشہور ہے اور تاریخ کے پنے میں درج ہے، وہ بتاؤں گا کہ شیر میسور ٹیپو سلطان کے قلعے پر جب انگریزوں کی فوج منافقت ہونے کے بعد آتی ہے اور قلعے کو چاروں طرف سے گھیر لیتی ہے، اور شیر میسور اندر اپنا جو ہے کھانے کے دستر پہ تھے، کھانا کھا رہے تھے، تو سینا آئی ٹیپو سلطان کی اور ان کا ایک جوان آ کر یہ کہنے لگا، کیونکہ یہ منافقت تھی، غداری تھی، اس لیے یہ دشمنوں کو یہ معلوم تھا کہ حضرت ٹیپو سلطان کی سینا دور جا چکی ہے کچھ ریسٹ کے لیے اور یا کچھ چھٹیوں کے مسئلے میں جو ہے جا چکی ہے، تو اسی دوران یہ دشمنوں کی فوج آ گئی، قلعے کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ تو آ کر ٹیپو سلطان کو ان کے جوان نے کہا کہ سرکار، ہم کو انگریزوں کی فوج نے، دشمنوں نے ہمارے قلعے کو چاروں طرف سے گھیر لیا، میں دیکھ چکا ہوں، میں ہر طرف دیکھ چکا ہوں کہ ہم کو جو ہے بچ کے جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے، لہذا آپ ایک کام کریے، میں گھوڑا یہاں پر نیچے تہخانے کے پاس بن گیا ہوں، اس گھوڑے پر آپ بیٹھیے اور اس تہخانے سے جو ہے آپ باہر نکل جائیں گے تو جان بچ جائے۔ تو تاریخی جملہ جو آج پوری دنیا کے لوگوں کو ہمت دیتا ہے، دنیا کے لوگوں کو مضبوط ارادہ دیتا ہے، ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ 100 دن کی گیدڑ کی زندگی سے ایک دن کی شیر کی موت بہتر ہے۔ اپنے مونچھوں کو تاؤ دیا اور کہا کہ ایک دن کی شیر کی موت بہتر ہے۔ باہر نکلے میدان جنگ میں، ہزاروں انگریزوں کے سر کو قلم کی کرتے ہوئے آخر میں جام شہادت آپ نے نوش کر لیا۔
اور گرتے ہیں شیر سواری میدان جنگ میں۔ یہ بتا دیا ہندوستان کی تاریخ میں آج بھی ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کے نام لے گا اس دنیا میں کروڑوں لوگ ہیں اور صبح قیامت تک لیں گے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔